ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں عارف نام کا ایک غریب تاجر رہتا تھا۔ وہ پیسے کے عوض بازار میں طرح طرح کی چیزوں کا کاروبار کرتا تھا۔ شکریہ عارف بھائی۔ ارے نہیں، یہ تو میرا کام ہے، شکریہ کیسا؟ عارف کے پاس ایک گدھا تھا کھاؤ کھاؤ میرے دوست۔ اور وہ گدھے کی پیٹھ پر سامان کی بوریاں رکھ کر بیچنے بازار جایا کرتا تھا۔ عارف گدھے پر بہت مہربان تھا۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا، اسے نہلاتا، صاف ستھرا رکھتا اور اسے کھانے کے لیے اچھا کھانا دیتا تھا، کیونکہ گدھا عارف کے کاروبار کے لیے بہت ضروری تھا۔ اور سناؤ عارف بھائی، کام کیسا چل رہا ہے؟ گدھا جوان اور مضبوط تھا، لیکن وہ بہت ہی سست اور کاہل تھا۔ اسے کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ارے نہیں، پھر سے کام؟ گدھا صرف آرام، کھانا اور سونا چاہتا تھا۔ ارے نہیں، ہمیں دوبارہ بازار جانا پڑے گا۔ گدھا سوچتا تھا۔ آقا کو کسی دن تو چھٹی کرنی چاہیے، مجھے تو چھٹیاں پسند ہیں۔ لیکن گدھے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر اس کا مالک ایک دن کی چھٹی کر لے تو وہ کچھ کما کر نہیں لا پائے گا اور اس کو اور اس کے مالک کو کھانے کو نہیں ملے گا۔ بازار تک پہنچنے کے لیے اسے ایک دریا عبور کرنا پڑتا تھا۔ عارف دریا عبور کرتے وقت گدھے کا خاص خیال رکھتا۔ ارے ڈھولو بھائی، آج کل نمک کو بہت مانگ ہے، میں سوچ رہا ہوں نمک کا کاروبار شروع کر دوں اور امیر ہو جاؤں۔ ایک دن جب عارف نے بازار میں نمک کی بہت مانگ کے بارے میں سنا تو اسے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ عارف نے نمک کی 6 بوریاں گدھے کی پیٹھ پر لاد دیں۔ وہ بازار کی طرف چلنے لگے۔ اور اس دن نمک کی ساری بوریاں بیچ دیں۔ عارف ہر روز نمک بیچنے لگا۔ گدھا روزانہ نمک کی بھاری بوریاں منڈی لے جاتا۔ عارف، مجھے ابھی اور نمک کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو سارا نمک مجھے بیچ سکتے ہو۔ کچھ دن گزر گئے اور عارف نمک بیچتا رہا۔ ارے واہ، میرا کام تو چل پڑا۔ ایک دن جب وہ دریا پر پہنچے اور اسے عبور کر رہے تھے تو گدھا پھسل گیا اور کچھ نمک دریا کے پانی میں گھل گیا۔ عارف نے گدھے کو دریا سے باہر نکالا۔ ارے نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ گدھے کو لگا کہ اس کی پیٹھ پر پڑی بوریاں اب ہلکی ہو چکی ہیں۔ اگلے دن جب عارف اور اس کا گدھا دریا پار کر رہے تھے، گدھا جان بوجھ کر دریا میں پھسل گیا یہ تم نے کیا کر دیا بیوقوف؟ کہ اس طرح سے اسے بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات عارف جانتا تھا۔ اگلے دن عارف نے 8 بوریاں گدھے کی پیٹھ پر لاد دی اور وہ دونوں بازار کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ دریا پار کر رہے تھے تو گدھا پھر پھسل گیا، لیکن جب وہ اٹھا تو اسے لگا کہ بوریاں تو پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی ہیں۔ عارف نے نمک کی بوریوں کو روئی کی بوریوں کے ساتھ تبدیل کر دیا تھا۔ روئی دریا کا پانی جذب کر کے بھاری ہو گئی۔ ہاں، تم نہ ہی سوچا تھا تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو۔ عارف نے گدھے سے کہا۔ گدھا روئی کی 8 بھاری بوریاں منڈی لے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد سے گدھے نے پھر کبھی اپنے مالک کے سامنے
सुस्ती दिखाने की हिम्मत नहीं की।